اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی اور انسان پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کو مینشن کیا، پھر اچھائی، برائی، ایمان اور کفر کو مینشن کر کے ان کا انجام بھی بتا دیا، جنت اور جہنم کی آگ کی صورت میں۔ پھر کن لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور کون لوگ کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، اس کا ہم نے ذکر پڑھا۔ فاسقین کی بات ہوئی، پھر اینڈ میں دوبارہ انسان کی تخلیق کی بات ہوئی تھی، اور اسی تخلیق کے ٹاپک کو لے کر آج کی آیات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، اور یہ ہے حضرت آدم کی تخلیق۔ ٹھیک ہے، جو انسان کی جو فرسٹ کریشن ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، تو وہ قصہ جو ہے اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں بے شک زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں پر شروع میں ہی ایک چیز جو ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ وہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ میں ایک خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ تو وہ جو آگے چل کر بات آئے گی نا جنت سے نکالے جانے کی، تو اس کو بہت سے لوگ لیتے ہیں کہ ایز اے پنشمنٹ جو ہے زمین پر بھیجا گیا، تو وہ رانگ ہے۔ یہیں پر شروع میں ہی کلیئر ہو رہا ہے کہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا، ایز اے نائب، ایز اے خلیفہ اللہ تعالیٰ جو ہیں تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو زمین پر تو آنا ہی تھا، سچویشن چینج ہو گئی، پھر اس کے رزلٹ اور پھر جو بھی آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جس نتیجے میں زمین پر بھیجا گیا، تو آنا تو تھا ہی زمین پر۔ ٹھیک ہے، خلیفہ کس لیے کہ ایز اے خلیفہ بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کو بھی عمل جو ہے کرنے کی ترغیب دے، کوشش کرے اس سلسلے میں۔ تو فرشتوں نے کہا یہ سن کر کہ آپ بنانے والے ہیں اس میں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کے ساتھ ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ خدا نخواستہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، بس انہیں نا ایک فکر ہوئی، ایک خدشہ لاحق ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں سے پہلے جن بستے تھے زمین پر اور وہ کافی فتنہ فساد مچا چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھر فرشتوں نے ان کو مار مار کے جو ہے بھگایا تھا، سیدھا کیا تھا۔ تو دیٹس وائی فرشتوں کو بھی جو ہے نا ڈاؤٹ سا ہوا کہ کہیں انسان کا بھی حال یہی نہ ہو، انجام یہی نہ ہو۔ پھر ہے نیکسٹ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آیت نمبر 31 کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، اور اللہ نے فرمایا انبئونی بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اچھا، نام سکھا دیے۔ نام کس چیز کے سکھا دیے؟ تمام چیزوں کے نام جو بھی کائنات میں ایگزسٹ کرتی تھیں ان چیزوں کے نام، اور نیک اور بد لوگوں کے نام، اور اس کے علاوہ انسان ہونے کے ناطے جو انسانی ضروریات تھیں، جو آگے چل کے کیفیات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، اس سے ریلیٹڈ سارا جو ہے وہ نالج جو ہے حضرت آدم کو اللہ پاک نے سکھا دیا۔ اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں۔ اب فرشتے اس امتحان کو کلیئر نہیں کر سکے اور انہیں فوراً کہہ دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ اب تفسیر میں اس سے ریلیٹڈ 3 رائے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے حضرت آدم کی کریشن کے وقت یا یہ علم سکھانے کے وقت فرشتے وہاں موجود ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھاتے وقت جو ہے ان کو فرشتوں کو جو ہے دور رکھا ہو، تو اس لیے وہ کچھ نہیں جانتے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ موجود تھے
اس کی حضرت آدم کی تخلیق میں اور جب علم دیا جا رہا تھا، لیکن فرشتوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے علم کو یاد رکھنے کی اور سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی اور پھر اس کو بعد میں بیان کرنے کی۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ہمیں جتنا علم دیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو حفاظت پہ مامور ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جیسے فجر اور عصر کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نام معلوم پر لے جانے کی۔ تو جس کیٹیگری یا جس کام کے لحاظ سے فرشتے ہیں ان کو اتنا ہی علم دیا ہوا ہے، وہ دوسری کیٹیگری کے فرشتے جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنا علم ہمیں دیا ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا صلاحیت دی، اس کو جامع علم عطا کر دیا، ہر طرح کا علم عطا کر دیا۔ اچھا، پھر ہے اگلی آیت، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے۔ تو جب آدم نے ان کو نام بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں بے شک غیب جو آسمانوں و زمینوں کا ہے، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ وہ جو فرشتوں کو ڈاؤٹ ہوا، خدشہ تھا جس فساد کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں سمجھا رہے ہیں کہ میں انسان کو اختیار دے کر نہیں صرف بھیج رہا زمین پر کہ جاؤ لائف مل گئی ہے اور اب اس کو اسپینڈ کرو اپنی مرضی سے اور آ جاؤ، نہیں، بلکہ نالج دے رہا ہوں، علم دے رہا ہوں۔ تو جب صحیح علم ہوگا تو پھر استعمال بھی صحیح ہوں گے اختیارات کے یا لائف کے، اور وہ جو آپ کو ڈاؤٹ ہے، خدشہ ہے فتنہ فساد کا، تو اس کا ایک اپوزٹ پہلو ہے کہ صحیح علم ہونے کی صورت میں انسان میں صلح ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ پھر بات آ رہی ہے آگے کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، کہ جو ایک تو ان کو جو تھا فکر وہ انہوں نے سامنے پیش کر دی، بیان کر دیا۔ دوسری چیز جو وہ بتا نہیں سکے اس میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی خلافت کی خواہش رکھتے تھے فرشتے بھی، لیکن وہ بتا نہیں سکے۔